معاشرت اپنی بہت صحیح ہو. بعض دوستوں احباب اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر کی بیوی سے پوچھو اس کے اخلاق کتنے گندے ہوتے ہیں. اپنی بیوی پر ظلم، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو دانت دبت کرنا، اس کو تانے دینا، اس پر طرح طرح کا ظلم کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ دیا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں تو اس کا نفس ملا ہوا ہے، اپنی خواہشات ہے نا، اس میں اپنی محبت اور خواہشات ہے، اس میں بھی ثواب. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی فرمایا اگر یہ غلط جگہ پر جاتا تو گناہ ہوتا یا نہیں، تو صحیح جگہ پر ثواب کیوں نہیں ملے گا. یہ بیوی کے حقوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بلکہ بیوی کے ساتھ رہ کر امت کو بہت ساری تعلیم دی. امام الانبیاء سارے نبیوں کا سردار، اتنا اونچا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن حضرت عائشہ کے وہاں باری تھی سونے کی، رات کے قیام کی. حضرت عائشہ نے فرمایا آج تو میں تمہیں 11 عورتوں کا قصہ سناؤں گی. مشہور ہے، محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا. آج میں تمہیں 11 عورتوں کا قصہ سناؤں گا. حضور بیٹھ گئے قصہ سننے کے لیے. یہ نہیں کہا میں امام الانبیاء ہوں، میں دن بھر بہت کام کر کے آیا ہوں، سونے دے مجھے. بیٹھ گئے اور قصہ سننا شروع کیا. حضرت عائشہ بیان کی رہی ہے، پہلی نے اپنے شوہر کی برائی کی، دوسرے نے برائی کی، تیسری نے برائی کی، چوتھے نے تعریف کی. بولتی رہی یہاں تک کہ 11ویں کا نمبر آیا. 11ویں نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا میرا شوہر بھی کیا کہنا، میری ساس بھی کیا کہنا، میرے بیٹے کا بھی کیا کہنا، میری بیٹی کا بھی، میرے نوکر کا بھی کیا کہنا، میری باندھی، سب کی تعریف کرنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر ایک مرتبہ نکلا، کسی راستے پر چلنے والی پر فریفتہ ہو گیا، اس سے نکاح کر لیا، مجھے طلاق دے دی. میرا دوسرا نکاح ہو گیا، میرے دوسرے شوہر کا نام مالک ہوا، اس مالک نے مجھ کو بہت دیا، لیکن پہلے شوہر کے مقابلے میں دوسرے کا سارا مال جمع کرو تو پہلے کے چھوٹے برتن میں بھی نہیں آتا. یعنی پہلے نے مجھ کو بہت دیا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا قصہ پورا ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے وہ 11واں تھا اپنی بیوی کے لیے، لیکن اس نے طلاق دی تھی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. امام الانبیاء ہے اور کس طرح باتیں کر. یہ معاشرت 10 من دیویل پی کر کے گھر میں آنا، یہ کوئی معاشرت تھوڑی ہوئی. کھٹی کری پی کر کے گھر میں آنا، یہ کوئی معاشرت تھوڑی ہوئی. جس کی عورت خوش نہ ہو وہ کیا معاشرت ہوئی، وہ کیا زندگی ہوئی؟ اس کا مکان تو جہنم ہے. اور ادھر عورت کو بھی یہ کہا سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ میرے نبی سے سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور جب شوہر گھر سے جائے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اپنی ذات اور شوہر کا مال، ان دونوں کی حفاظت کرے. یہ بہترین عورت ہے. آقا نے معاشرت بتائی، آقا نے معاملات بتائے. مسلم شریف کی روایت ہے بازار میں گزرے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے بازار میں جا کر کے تاجروں کے حالات بھی دیکھتے تھے. یوں گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے پانی والے گیہوں تھے. حضرت نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ رات میں بارش آئی، تھوڑا مال بھیگ گیا تھا، بھیگا ہوا مال کیسے نکلتا، تو میں نے سوکھے مال میں ملا دیا. حضرت نے فوراً فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. معاملات صحیح ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بھی بتائے، معاملات بھی بتائے، معاشرت بھی بتائی، عبادت بھی وہ کر کے بتائی، اور عقائد کے بھی وہ پختہ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کا تو کیا کہنا، بس اللہ ہی اللہ تھے آپ کے پاس.